الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا ثم الصلاة والسلام على سیدی اسلم ما فی الوجود سیدنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بیت طیبین طاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات صلوات پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواز بلند صلوات خلاق عالم چاردہ معصومین کا صدقہ جملہ مومنین کا یہ مسلسل تشریف لے آنا خالق عبادت میں شمار فرمائے۔ جو مومنین اپنی دلوں میں دعائیں لے کر آتے ہیں خالق تمام مومنین کے شرعی حاجات پورے فرمائے۔ کان اللہ کے لیے ہیں، آنکھیں نبوت کے لیے ہیں، دل ولایت کے لیے ہے۔ مہربانی ہوگی، میں نے رات عرض کیا تھا سرکار صادق کی تقریر ان السامع للتوحید، یہ کان اللہ کے لیے ہیں، والبصر للنبوہ، یہ تمہاری آنکھیں نبوت کے لیے ہیں، والفؤاد للولایہ، یہ تیری دل ولایت کے لیے ہے۔ میں یہ صرف 2 جملے ریپیٹ کروں گا ربط کلام کے لیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی کانوں سے بہرا ہو جاتا ہے ہم اسے مردہ نہیں سمجھتے۔ تھوڑا بولیں گے مہربانی ہوگی جی بھائی جان۔ بہرا ہے مگر زندہ ہے۔ کوئی آنکھوں سے اندھا ہو جائے وہ اندھا ہے مگر زندہ ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کسی کی دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں اب وہ مردہ ہے۔ معصوم نے ہمیں ایک فکر دی ہے کہ کان اللہ کے، یعنی تم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ تھوڑا ذہنوں کو بلند کریں گے۔ کان میں اس کی شرح کر چکا ہوں،
کان اللہ کے لیے کیوں ہیں، آنکھیں نبوت کے لیے کیوں ہیں، یہ رات آپ سن چکے ہیں۔ آج صرف تمہید میں کان اللہ کے لیے، چاہے تم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، چاہے تم محمد الرسول اللہ پڑھتے رہو، لیکن جب تک علی ولی اللہ نہیں پڑھو گے تم مردہ ہو، زندہ نہیں رہ سکتے۔ وجہ فرمائی آپ نے۔ تو یہ کچھ مومنین کی حکم کی تعمیل کے لیے، کیونکہ یہ تقریر جو میں ابھی کرنے لگا ہوں یہ میں نے ڈسٹرکٹ چکوال میں کی تھی، تو وہ اصرار کر رہے ہیں، تو میں نے انہیں عرض کیا تھا کہ میں کہیں نہ کہیں سے تھوڑا سا ٹچ دوں گا، تو اگر آپ راضی بیٹھے ہیں اور کچھ سننا چاہتے ہیں تو میں ایک دوسرا سرکار صادق کا فرمان پڑھ کے آگے لے چلوں گا بات کو۔ بآواز بلند درود پڑھے محمد و آل محمد کا۔ سرکار صادق کا ایک دوسرا فرمان فرماتے ہیں، جو تین چیزوں کا منکر ہے لیس من شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ جو تین چیزوں کا منکر ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ معصوم نے فرمایا سب سے پہلے جو معراج کا منکر ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ نمبر دو، جو قبر کا منکر ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ نمبر تین، جو ہماری شفاعت کا منکر ہے۔ تھوڑا مہربانی کریں گے، میرا ساتھ دیں گے۔ معراج کا منکر ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ نمبر دو، قبر کا منکر ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ نمبر تین، ہماری شفاعت کا منکر ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ یہاں پہ قبلہ یہ میرے جملے نہیں ہیں، ہندوستان کے خطیب ہیں، یہ ان کے جملے ہیں۔ معصوم کا فرمان یہاں تک ہے کہ جو معراج کا منکر ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں، جو قبر کا منکر ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں، جو ہماری شفاعت کا منکر ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ فرمان یہاں تک ہے، لیکن اس فرمان میں غوطہ زن ہو کر جو اس خطیب نے ہیرا نکالا ہے وہ میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ اب یہ اسی کا خیال ہے، مجھے پتہ نہیں معصوم کا کیا خیال ہے، یہ وہی جانتا ہے، لیکن جو اس کا خیال ہے، اس نے کہا صاحب معصوم نے نام تین چیزوں کے لیے ہیں، لیکن ان تینوں کا سبب ایک ہے، وجہ ایک ہے، علت ایک ہے۔ وہ کون سا سبب ہے، کون سی وجہ ہے؟ اب وہ فرماتے ہیں کہ معراج میں آواز علی ہے، قبر میں آمد علی ہے، اور حشر میں شفاعت علی ہے۔ معراج میں آواز علی ہے، قبر میں نہ جن کو یقین ہے کہ ہماری قبر میں علی آئیں گے وہ بولے
جہاں علی آ جائیں وہ قبر قبر نہیں رہتی، اور ہم بھی قبروں پر نہیں جاتے۔ قبروں پر یہ تو آج کل تبلیغ ہو رہی ہے نا کہ قبروں پر نہ جائیں، ہم تو پہلے سے ہی نہیں جاتے۔ قبلہ کا عقیل نقوی صاحب تشریف فرما ہیں، جملہ بڑی باریکی سے گزرنے لگا ہوں، میں نے کہا قبروں پر نہیں جاتے، قبروں پر نہیں جاتے، وہ جانے کے بعد بھی نہیں جاتے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، قبروں پر نہیں۔ چلو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ جو مجھے حکم مسلسل ملا ہے، اصرار ہے، مومنین ہے، وہ دعا دیں گے۔ یہ جو معراج ہے، قبلہ سید عقیل نقوی صاحب نے مجھے ایک SMS کیا تھا، بیٹھے ہیں سامنے، اور میں نے تقریباً کافی مجالس میں وہ چیز پڑھی ہے، تو یہاں سامنے ہیں تو آج بھی پڑھ دوں۔ قبلہ کی طرف سے ایک SMS آیا تھا کہ قبلہ اظہر حسن زیدی کو کہا گیا کہ معراج کو 2 لفظوں میں بیان کریں۔ توجہ چاہوں گا، 2 لفظوں میں بیان کریں، تو قبلہ نے کہا کہ میم اور عین کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ راضی بیٹھے ہیں، سید اشتیاق شاہ راضی ہو گئے، سمجھو اللہ راضی ہو گئے۔ اس معراج کے متعلق جن مومنین نے، جن بزرگوں نے میری تقریر وہاں یہ سنی تھی، وہاں پہ مجمع کوئی اور تھا، یہاں پہ مجمع اور ہے۔ دیکھوں گا انشاءاللہ، میں اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، جو میرا حال ہے۔ 6 سوال ہیں اس معراج کے متعلق، جن کا جواب اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں دیا ہے۔ سب سے جو پہلا سوال ہے وہ سوال ہے کہ کون لے گیا؟ کون لے گیا؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے کس سے لے گیا؟ کون لے گیا؟ کس سے لے گیا؟ پھر تیسرا سوال ہے کب لے گیا؟ پھر چوتھا سوال ہے کہاں سے لے گیا؟ پھر 5واں سوال ہے کہاں تک لے گیا؟ آخری اور چھٹا سوال ہے آخر وہ لے کیوں گیا؟ اب اگر سننا پسند کرتے ہیں تو میں شروع کروں۔ یا بڑی مہربانی، نوازش۔ کون؟ یہ موبائل آف کریں، مہربانی کریں۔ یہ 2 گھنٹے اگر آپ نے امام حسین کو دے دیے نا
تو کوئی حرج نہیں ہوتا. 24 گھنٹے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، کم سے کم یہ 2-2.5 گھنٹے امام حسین علیہ السلام کے حوالے کیا کریں. کون لے گیا، یہ پہلا سوال ہے. اب جواب ملتا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ جو لے گیا. سبحان ہے وہ جو لے گیا، بے عیب ہے وہ جو لے گیا. یعنی لے گیا ہے اللہ، یہ خود نہیں گئے. یہ خود نہیں گئے. خود جاتے تو پھر بحث کرتے نا کہ جا بھی سکتے ہیں یا نہیں، ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، ممکن ہے یا نہیں. خود تو گئے نہیں، لے گیا ہے اللہ. علامہ نکن صاحب کا جملہ میرے سامنے ہے، وہ فرماتے ہیں بشر ہوتے ہوئے یہ نہیں گیا، خدا ہوتے ہوئے وہ لے گیا. یہ بحیثیت بشر نہیں گیا، خدا ہوتے ہوئے وہ لے گیا ہے. بحث ہوگی لے جانے والے پر کہ آیا وہ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں، وہ قادر ہے یا نہیں. جی جو اللہ والے ہیں وہ اس پر بحث کریں گے کہ ہمارے اللہ میں اتنی قدرت ہے. توجہ نہیں فرما رہے. جی یہ خود نہیں گیا، وہ لے گیا ہے. اچھا کس سے لے گیا ہے؟ حالانکہ سادات کی دعا سے، بزرگان کی دعا سے یہ جو 6 سوال ہے نا، ایک ایک سوال پر مجلس ہے. ایک ایک. اب جہاں سے اگر میں اس کی قدرت پر بولنا شروع کروں تو یہ گھنٹہ پورا ہو جائے گا. کل دوسرے سوال پہ بحث کریں گے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. یہ 6 دنوں کی مجلس میں آپ کو 1 گھنٹے سوا میں سنانا چاہتا ہوں. دوسرا سوال ہے کسے لے گیا؟ جواب ملتا ہے بے عبد ہی، اپنے عبد کو لے کر گیا، اپنے بندے کو لے کر گیا. نبی کو نہیں، رسول کو نہیں. ہاں یہ نہیں کہا کہ میں اپنے نبی کو لے گیا ہوں، اپنے رسول کو لے گیا ہوں. حالانکہ نبی تو تھے، رسول بھی تھے. نہیں، بے عبد ہی، اپنے عبد کو لے گیا. معلوم ہوا یہ لفظ عبد یا عبدیت اسے اتنی پسند ہے، یہ عبدیت اسے اتنی پسند ہے کہ واقعی کوئی اسی کا حقیقی عبد بن جائے تو وہ تو کہتا ہے میں تجھے اپنے مثل بنا دوں گا. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. عبد اپنے بندے کو لے گیا. اچھا کب لے گیا؟ یہ تیسرا سوال ہے. کب لے گیا؟ لیلم، راتوں رات لے گیا. توجہ چاہوں گا. کسے لے گیا؟ عبد کو. کب لے گیا؟ لیلم، راتوں رات لے گیا. اچھا کہاں سے لے گیا؟
تھوڑا بولے سائیڈ والے بھی جی. کہاں سے لے گیا؟ جواب ملتا ہے من المسجد الحرام. ہم اپنے بندے کو، اپنے عبد کو مسجد سے لے گئے ہیں. یعنی نبی کے معراج کا جو سفر ہے وہ شروع ہوا ہے مسجد سے. توجہ چاہوں گا، وہ شروع ہوا ہے مسجد سے. جو لے جانے والا ہے وہ کہتا ہے من المسجد الحرام. ہم اپنے بندے کو مسجد سے لے گئے ہیں، کسی بیت سے نہیں، کسی گھر سے نہیں. توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ ہے. وہ لے جانے والا کہتے ہیں من المسجد الحرام. ہم اپنے عبد کو مسجد سے لے گئے ہیں، مسجد سے. کسی گھر سے نہیں لے گئے، کسی بیت سے نہیں لے گئے. جب یہ گھر سے گئے نہیں، بیت سے گئے نہیں، تو پھر کس بیوی کی روایت کیسے قبول کر لیں گے؟ اگر آپ توجہ فرمائیں تو لطف آئے گا. جی اگر یہ گھر سے جاتے، جب یہ گھر سے گئے نہیں ہیں، بیت سے گئے نہیں ہیں، گئے ہیں مسجد سے، تو پھر کس بیوی کو کیا پتا پھر بستر کیسا، پھر سونا کیسا، پھر بچھونا کیسا، پھر اوڑھنا کیسا. اللہ اکبر. یہ گئے ہیں کہاں سے بھائی جان؟ من المسجد الحرام. ہم اپنے عبد کو مسجد سے لے گئے. کہاں تک لے گئے؟ جو ہے الی المسجد الاقصی. توجہ، پانچواں سوال ہے کہاں تک لے گئے؟ الی المسجد الاقصی. وہ جہاں آخری سجدہ گاہ تھی. توجہ، جہاں آخری اقصی آخری سجدے گاہ تھی. یعنی ایک مسجد سے چلے دوسری مسجد تک پہنچے، ایک مسجد سے چلے دوسری مسجد تک پہنچے. اب اگر من سے پوچھتے ہو نا کہ عبد کہتے ہی اسے ہیں جس کو مسجد کے بغیر مزہ ہی نہ آئے. اللہ اکبر. عبد کہتے ہی اسے ہیں جسے مسجد کے بغیر مزہ ہی نہ آئے. اور ایک عبد کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے جنت میں بیٹھنے کا مزہ نہیں آتا جتنا مسجد میں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے. یا علی کیوں؟ فرماتے ہیں جنت میں بیٹھنا میرے نفس کی خوشی ہے، مسجد میں بیٹھنا میرے خالق کی خوشی ہے. توجہ فرمائی آپ نے. الی المسجد الاقصی، آخری سجدے گا. اب آخری سوال رہ گیا ہے کہ کیوں لے گیا؟ جی کیوں لے گیا؟ یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف ہے اور نظریاتی اختلاف ہوتے رہتے ہیں. جس سے محبت ہو نا وہیں پہ اختلاف بھی پایا جاتا ہے. جی کیونکہ ہر ایک کی نظر ایک نہیں ہوتی. یہ ہے نا، ہر ایک کی نظر ایک نہیں ہوتی. جی ہر ایک اپنی اپنی نظر سے دیکھتا ہے. جتنی نظر ہوگی اتنا ہی تو نظر آئے گا. ہائے ہائے، جتنی نظر ہوگی اتنا ہی نظر آئے گا. اب ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے. کیوں لے گیا؟ بڑے بڑے پی ایچ ڈی ہولڈر لکھ کر چلے گئے کہ بھائی اللہ کو شوق پیدا ہوا کہ اپنے محبوب کو بلاؤں تاکہ میں اسے دیکھ لوں وہ مجھے دیکھ لے. جی بلایا اس لیے
کہ وہ مجھے دیکھ لے میں اسے دیکھ لوں. اتنا دور چلا گیا تھا یا علی، ہمارے تو قریب ہے یا علی، ہمارے قریب ہے. اس سے دور تھا کہ بلا کے دیکھوں اور تو مجھے دیکھ. توجہ ہے یا نہیں؟ تو وہ کسی مصنف، کسی مؤلف، کسی رائٹر سے نہیں پوچھیں گے ہم اسی سے ہی پوچھیں گے جو لے گیا ہے. جو لے گیا ہے اسی سے ہی پوچھیں. یہاں تو کافی نظریے ہیں، الجھنے ہیں، تم ہی بتاؤ کہ کیوں لے گئے. وہ کہتا ہے بکواس نہ کرو، میں نظر نہیں آتا. توجہ ہے یا نہیں بھائی؟ کم سے کم جو نظر آ جائے وہ شیعوں کا تو اللہ نہیں ہو سکتا نا. یہ میں نظر نہیں آتا. یا اللہ پھر کس لیے لے کر گئے تھے؟ وہ کہتا ہے بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ہم اپنے عبد کو اس لیے لے کر آئے کہ اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھلائیں. اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں، اللہ نہیں. نشانی اور ہوتی ہے، اللہ بولے تو نشانی اور ہوتی ہے، اللہ اور ہوتا ہے. لیکن کمال ہوتا ہے نشانی کا کہ نظر نشانی پر ہوتی ہے، ذہن میں اصل ہوتا ہے. ہوئے ہوئے ہو نظر نشانی پر. یہ کمال ہے نا، یہ نشانی کا کمال ہے کہ نظر نہیں. سارے پڑھے لکھے بیٹھے ووٹ دینے جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ وہ ہوتا ہے بولے تو جو ہمارا پسندیدہ امیدوار ہے وہ نہیں ہوتا. اس کی پیشانی پر مہر نہیں لگتی، اس کے سینے پر نہیں لگتی، نشانی پر لگتی ہے. ہائے ہائے. اور بار بار سمجھایا جاتا ہے کہ صاحب خیال سے مہر لگانا، کیونکہ وہاں ہیں نشانیاں. یا علی، وہاں ہیں نشانیاں، نشانیاں ہیں. خیال سے لگانا تاکہ ایک پر لگے، ایک پر لگے. اگر دو پر لگ گئی نا تو کہیں کا نہیں رہے گا، نہ ادھر کا. توجہ، نشانی کا کمال ہے. نظر نشانی پر ہے، ذہن میں اصل گھومتا ہے، اصل گھومتا ہے، اصل گھومتا ہے. معلومات جس نشانی کو دیکھ کر کوئی بندہ ذہن میں آتا ہے وہ بندے کی نشانی ہوتی ہے، اور جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے. جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے. اور خدا کی قسم ہے مصطفیٰ نے فرمایا دیکھو علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا، علی کے چہرے کو، چہرے اور بھی تھے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ چہرے اور بھی ہیں. صرف علی کے لیے کیوں کہا؟ بلکہ انبیاء میں چلے گئے تو آدم کے لیے بھی نہیں کہا گیا. ہائے ہائے، نوح کے لیے نہیں. جی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ہم نے رجوع کیا صحابہ کرام کی طرف. انہیں پتا ہونا چاہیے، قریب بیٹھنے والے کو زیادہ ہی پتا ہوتا ہے. شرط ہے بہرا نہ ہو، باہر جا کے یہ نہ پوچھے کہ کیا فرما رہے تھے. جی ایسا نہ ہو کہ باہر جا کے پوچھے بھئی کیا فرما رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے.
ایسا بیٹھنے والا نہ ہو. توجہ چاہوں گا جی. ایسے تھے نا رسول اللہ کی محفل میں جو باہر جا کے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے ہاں رسول اللہ کیا کہہ رہے تھے, کیا فرما رہے تھے جی. تو قریب بیٹھنے والے. جب ہم نے صحابہ کرام کی طرف رجوع کیا کہ چہرے تو اور بھی تھے, صرف علی کے لیے کیوں کہا گیا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, تو یہ صحابہ کرام نے کہا کہ بھائی کمال تھا اس چہرے کا. جب بھی ہماری نظر اس چہرے پر پڑتی تھی تو یہاں پہ 3 جملے ہیں. کچھ کہتے ہیں زبان سے نکل جاتا تھا لا الہ الا اللہ. تھوڑا بولے جی. کچھ کہتے ہیں نکل جاتا تھا بے ساختہ زبان سے لا الہ الا اللہ. کچھ کہتے ہیں نکل جاتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ کہتے ہیں نکل جاتا تھا الحمدللہ. تو آج دیکھ لیجئے گا کہ ظاہری طور پہ علی کا چہرہ سامنے نہیں ہے, لیکن جب بھی علی کا ذکر کیا جائے تو بے ساختہ نکل جاتا ہے سبحان اللہ جی. بے ساختہ نکل جاتا ہے سبحان اللہ. اور ایک جملہ کہہ دوں جی, چھوٹے سے چھوٹا خطیب بھی ہو نا, چھوٹے سے چھوٹا ذاکر کیوں نہ ہو, جب علی کا ذکر چھیڑ دے وہ اپنے مجمع کو خود نہیں کہتا کہ سب کہیں سبحان اللہ, کیونکہ یہ ذکر کا کمال ہے. یہ نکل جاتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ. تو یہ نشانیاں ہیں, اللہ نہیں. اللہ اور ہے. بولے مجھے پتا چلے کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں جی. نشانی اور ہے, اللہ اور ہے. اللہ نے کیا کہا لَنُرِيَّهُ مِنْ آیاتنا. ہم اسی لیے لے کر آئے کہ اپنی نشانیاں دکھائیں. ٹھیک ہے, اللہ نہیں نشانی. اب آگے چلتے ہیں. سورہ نجم کو آپ دیکھ لیجئے گا. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. مجھے قسم ہے ستارے کی, یہ جو تمہارا صاحب ہے, تمہارا ساتھی ہے, یہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا. توجہ چاہوں گا. یہ کبھی بھی, یہ اللہ اعتماد میں کیوں لے رہا ہے؟ پہلے قسم اٹھا کر اعتماد میں لینا چاہتا ہے کہ یہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا, یہ کبھی بھی میری مرضی کے بغیر کوئی بات نہیں کہتا. کیونکہ بات آگے ایسی ہے کہ اللہ پہلے ضمانت دیتا ہے کہ مجھے قسم ہے ستارہ کی, یہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا, یہ کبھی بھی بھولتا نہیں ہے, اسے ہذیان نہیں ہوتا, اسے نسیان نہیں ہوتا. یہ وہی بولتا ہے جو میری وہی بولتی ہے. یہ بات کر کے اب کہتا ہے واہ بالافق الاعلی. ہم نے اسی عبد کو پھر سے بلند کیا. توجہ, واہ اسی کو بالافق الاعلی, ہم اسے افق اعلی پر لے گئے, بلند کنارے پر لے گئے. بھائی بلند تو پہلے ہی تھا. جو قریب بیٹھے ہیں تھوڑا بولیں گے بھائی جان, بھائی بلند تو پہلے ہی تھا. اللہ کہتے ہیں نہیں, اس سے بھی افق اعلی جو بلند کنارہ تھا وہاں لے گئے. یا اللہ کیوں لے گئے؟ کہتا ہے لقد را من آیات ربہ الکبریٰ. اب اس کو اس کے رب کی بہت بڑی نشانی دکھلانی ہے. اللہ اکبر. اب اس کو وہاں نشانیاں تھیں,
یہاں نشانی ہے، وہاں بہت ساری نشانیاں تھیں، یہاں صرف ایک ہے، لقد رأوا من آیات ربہ الکبریٰ، کبریٰ ہے، بڑی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی بڑی نشانی کو دیکھنے کے لیے نبیوں کو بھی بلند ہونا پڑتا ہے۔ نبی بلند ہوئے، اس لیے لقد رأوا من آیات ربہ الکبریٰ۔ اب جو بلند ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے، نیچے سے اوپر جا رہا ہے، نیچے سے اوپر جا رہا ہے، اور جسے یہ دیکھنا چاہتے ہیں، درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر، حق زہرا سمجھ کر بآواز بلند درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، بلند کنارے پر لے گئے، بلندیوں پر لے گئے، کس لیے کہ اس کو اپنے رب کی بہت بڑی نشانی دکھلانی ہے۔ معلوم ہے یہ نیچے سے اوپر جا رہا ہے، اور جسے یہ دیکھنا چاہتا ہے وہ اللہ کہتا ہے ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ اوپر سے نیچے آ کے اس کے قریب ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، وہ اوپر سے نیچے آ کے اس کے قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اب جب قریب ہوا، بالکل قریب 2 کمانوں یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، اگر صاحب توجہ چاہوں گا خدا کے لیے، جب 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اور قریب ہوا تو اب اللہ کہتا ہے ما زاغ البصر، ہائے ہائے ہائے، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ جب قریب ہوا، ایک اور آیت پڑھتا ہوں، جب قریب ہوا، جب قریب ہوا، قریب ہوا تو اب اللہ تصویر کھینچتا ہے، کہتا ہے افتمارونہ، افتمارونہ علی ما یرا، تم اس بات پر جھگڑتے ہو، لڑتے ہو، الجھتے ہو کہ اس نے کیا دیکھا۔ جی جب قریب ہوا افتمارونہ علی ما یرا، ما یرا، ما یرا، کہ اس نے کیا دیکھا ہے، تم لڑتے ہو، بحثیں کرتے ہو، آؤ میں تمہیں بتاؤں، لقد رآہ، لقد رآہ، لقد رآہ نزلۃ اخری، اس نے اس کو کوئی پہلی بار نہیں دیکھا تھا، ارے دوبارہ دیکھا۔ اللہ اکبر، اخری، دوبارہ دیکھا، کوئی پہلی بار نہیں، توجہ چاہوں گا، کوئی پہلی بار نہیں دیکھا، اخری، دوبارہ دیکھا، اور جب دیکھا اللہ کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، دیکھنے میں اس کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ ہائے ہائے، دیکھنے میں اس کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا، اور صرف آنکھوں نہیں، اللہ کہتے ہیں ما کذب الفؤاد ما رأى، اور دل نے بھی تسلیم کر لیا، دل نے بھی قبول کر لیا، یعنی آنکھوں نے بھی دھوکہ نہیں کھایا، دل نے بھی نہیں جھٹلایا، دل بھی تسلیم کر گئی، آنکھیں بھی۔ اب اللہ کہتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر ہم نے فوراً اپنے اسی عبد پر وحی کی، ما اوحا، جو بھی کی، تمہارا کیا، اللہ اکبر، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، یہ ما صیغہ راز ہے، اللہ نے بتلایا نہیں کہ کون سی وحی، کہ نماز کی وحی کی ہے، روزے کی ہے، حج کی ہے، نہیں نہیں، فاوحا الی عبدہ، وحی کی ہے اپنے عبد کی طرف،
کون سی کی ہے؟ ما اوہا، جو بھی کی ہے، جو بھی یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، بزرگ بیٹھے ہیں، بولیں نہ بولیں جواب دیجئے گا. یہاں پہ جبریل ہے جی، یہاں پہ جبریل تھا؟ بولے تو بھائی سارے جانتے ہیں وہ تو رک چکے تھے، سدرۃ المنتہا پر رک گئے تھے. اس نے کہا اگر میں ایک قدم بھی آگے چلوں تو جل جاؤں گا. مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ نوری ہو کر جل رہا تھا، یہ بشر ہو کے کیسے چلے گئے. ہو اللہ اکبر. بھائی جبریل ہے نہیں. اللہ کہتا ہے میں نے وحی کی، جو بھی کی. پریشانی والی بات تو ہے نا، بتلاتا ہی نہیں ہے. ما اوہا، جو بھی کی ہے، جو بھی کی ہے. اچھا، اور آئی ہے یہ وحی جبریل کے بغیر. لوگوں کا نظریہ ہے کہ نبی وحی لانے میں جبریل کے محتاج ہیں. یہاں جبریل ہے نہیں. اللہ کہتا ہے میں نے وحی کی ہے، جو بھی کی ہے. وحی آئی ہے لیکن جو بھی کی ہے. تو میری طرح آپ کی طرح جبریل بھی تو سوچتا ہوگا کہ یہ جو میرے بغیر وحی آئی ہے اور اللہ نے بتلایا بھی نہیں کہ یہ کون سی وحی ہے، بس ما اوہا وحی کی ہے، جو بھی کی ہے. یہ جبریل بھی سوچتا رہا کہ یہ کون سی وحی ہے، یہ کون سی ماں ہے، یہ کون سی ماں ہے. ارے جبریل کو بھی خم غدیر پہ پتا چلا جب اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما. آپ کے نعرے لگانے کی مہربانی. یا ایھا الرسول بلغ ما. اے میرے رسول، توجہ چاہوں گا، اے میرے رسول یاسین نہیں، طٰہٰ نہیں، مدثر نہیں، مزمل نہیں. آفیشلی حکم میں ہر عہدے دار کو عہدے سے یاد کیا جاتا ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ نے کہا یا ایھا الرسول، او میرے رسول، بلغ، پہنچا. بولیں گے تو میں یہ جملہ ادا کر سکوں گا بھائی جان. پہنچا، بلغ صیغہ امر ہے. بلغ، پہنچا، پہنچا، پہنچا. کیا پہنچاؤں؟ ماں. کیا کر سکتا ہوں میں یار، کیا کر سکتا ہوں؟ بلغ، پہنچا، پہنچا کیا؟ ماں. وہ ماں، وہ ماں. پہنچا کیا پہنچاؤں؟ وہ ماں. کون سی ماں؟ کہتا ہے انزل الیک، جو تجھ پر پہلے نازل کی گئی ہے. انزل یہ ماضی ہے. ہاں علماء سے پوچھ سکتے ہیں انزل ماضی مجہول ہے نا قبلہ. مولوی صاحب بیٹھے ہیں سامنے، ادھر بیٹھے ہیں، پوچھ سکتے ہیں انزل ابھی نہیں، یہ ماں پہلے سے نازل کی گئی ہے. وہ آج پہنچا، یعنی نازل پہلے سے کر دی ہے، اب اس کا اعلان کر دو. ہائے ہائے ہائے، اب اس کا اعلان کر دو. میں نے بالکل شارٹ کیا اور یہاں پہ نتیجہ دینے لگا ہوں کہ 3 چیزوں کا نام معراج ہے.
تین چیزوں کا نام، تین چیزوں کا نام بھائی جان جو میں نے سمجھا ہے، تین چیزوں کا نام بولے تو جی معراج ہے۔ اب میں پھر یہ آیتیں ریپیٹ کروں گا، گنواؤں گا، پھر نتیجہ سنیے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، ہم نے اپنے عبد کو بلند کیا، یہی ہے ترجمہ، افق اعلیٰ پر لے گئے، پہلے بلند کیا۔ اچھا نمبر دو، لَقَدْ رَأَوْا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، پھر اسے کچھ دکھلایا۔ اچھا نمبر تین، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر وحی کر کے اسے کچھ سنوایا۔ جو بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے بلند کیا، پھر اسے کچھ دکھلایا، پھر وحی کر کے سنوایا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے، کہہ دوں نا جملہ؟ جی اللہ نے کیا کہا؟ بلند کیا، پھر اسے دکھلایا، پھر سنوایا۔ مجھے تو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ بلند ہونے کا نام معراج ہے، کچھ دیکھنے کا نام معراج ہے، کچھ سننے کا نام معراج ہے۔ خدا کے لیے سر اٹھائے اپنے، بلند ہونے کا نام معراج ہے، کچھ دیکھنے کا نام معراج ہے، کچھ سننے کا نام معراج ہے۔ ارے بلند ہونے کا نام معراج ہے، پھر کچھ دیکھنے کا نام معراج ہے، پھر کچھ سننے کا نام معراج ہے۔ مصطفیٰ نے غدیر والے دن اپنی معراج والی دنیا کو ویڈیو دکھا دی، پہلے بلند کیا، پھر سب کو دکھایا، پھر من کنت مولا سنایا۔ نعرہ حیدری، ماشاء اللہ۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ بلند ہونے کا نام بولے، بلند ہونے کا نام، کچھ دیکھنے کا نام، کچھ سننے کا نام۔ بلند ہونے کا نام معراج ہے، دیکھنے کا نام معراج ہے، سننے کا نام معراج ہے۔ مصطفیٰ نے پہلے بلند کیا، ہائے 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 ہائے، مصطفیٰ نے پہلے درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بیٹھے تشریف لائیں، مہربانی جی۔ بلند ہونے کا نام، میری طرف دیکھیں، بلند ہونے کا نام، کچھ دیکھنے کا نام، کچھ سننے کا نام۔ بلند ہونے کا نام، جو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، بلند ہونے کا نام، کچھ دیکھنے کا نام، کچھ سننے کا نام۔ مصطفیٰ نے وہ ویڈیو دکھائی کہ پہلے علی کو بلند کیا، پھر سب کو دکھایا، پھر من کنت مولا سنایا۔ اور نقوی صاحب رسول اللہ نے سمجھایا کہ جو لے گیا تھا وہ لا الہ الا اللہ ہے، جو یہاں سے گیا تھا وہ محمد الرسول اللہ ہے، اور جس کو میں نے دیکھا تھا وہ علی ولی اللہ۔ بسم اللہ۔ بچ گیا دین لا الہ الا اللہ کا۔
بچ گئی شریعت محمد الرسول اللہ کی، لوٹی گئیں بیٹیاں علی ولی اللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مولا آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے۔ بچ گیا دین، لا الہ الا اللہ۔ شام سے باہر ایک یہودی کا باغ تھا، بٹھایا گیا انہیں، جو بڑی سفر کی تھکی ہوئی تھی۔ وہ جو قبلہ یہودی تھا نا، جس کا باغ تھا، میں ان کی کریمی پڑھ رہا ہوں، اس کی بیٹی تھی 3.5 سال کی، آنکھوں سے نابینا تھی، معذور تھی۔ جب اسی قافلے کو اسی باغ میں بٹھایا گیا، غریب زہرا جہاں کہیں بدماشوں کی رش دیکھتے تھے، دشمن کے نیزہ پر قرآن پڑھتے تھے تاکہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں۔ عزادارو، جب حسین نے قرآن پڑھنا شروع کیا، وہ تقدیر نے وہ آواز اس بیٹی کے کانوں تک پہنچایا۔ وہ حسین کی لحن، حسین کی کرت، چاہے کہ وہ نابینا تھی لیکن اسے بیٹھا نہیں گیا، اٹھی، جس طرف سے آواز آ رہی تھی نا اس طرف چلنے لگی، تقدیر اسے وہاں لے کر آئی جہاں غریب کی سانگ تھی۔ میں مسائل پڑھ رہا ہوں، رونے کے دن ہیں، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میرے بعد مولا کا عظیم مداح تشریف فرما ہے۔ 2 جملے صرف اپنی شفاعت کے واسطے، کیونکہ میں نے پہلی رات پڑھا تھا کہ جو جنت البقیہ چھوڑ کے آئی ہوئی ہے نا، وہ ہمارا علم دیکھنے نہیں آتی، وہ یہ دیکھنے آتی ہے آخر میرا جرم کیا تھا کہ دروازہ اوپر تھا، لوگ دروازے سے چلے گئے، میں بیان کرتی رہی۔ بس عزادارو، جو شام سے آئی ہوئی ہے میں اسے راضی کرنے لگا ہوں، آپ بھی اسے پرسا دیں۔ رونے والوں، آ کر سانگ میں دونوں ہاتھ ڈال کر اپنا چہرہ جو اوپر کیا نا، کٹی ہوئی گردن سے، میں نے کہا کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھوں پر گرا، اسے کوئی چیز محسوس ہوئی، اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے، اپنی آنکھوں پر جو ملے ہیں نا، رونے والوں، بینائی بحال ہو گئی، بینائی بحال ہو گئی، نظر واپس آ گئی، یہ دیکھنے لگی جس کا باپ مایوس تھا، ماں مایوس تھی، رشتہ دار مایوس تھے، اب دیکھنے تو لگی ہے لیکن حیرت بھری نگاہیں ہیں، دیکھ بھی رہی ہے، سوچ بھی رہی ہے
کہ اس کے خون میں اتنی شفا، اس کے خون میں، اس کی گردن تو عبرت سے کاٹی گئی ہے، جسم ساتھ نہیں ہے پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ رونے والوں بس یہ سوچ ہی رہی تھی یا پھر اب تو دیکھ سکتی ہے نا، اب دوسرے طرف جو دیکھا نا، رونے والوں قیامت گزر گئی نا، جب دیکھا کہ گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، آنکھوں سے پانی نہیں خون رو رہا ہے۔ رونے والوں جب سجاد پر نظر پڑی ہے نا، رونے والوں حیرت کی کوئی حد نہیں ہے، سوچ رہی تھی ہاں یہ اتنا بیمار، اتنا لاچار کہ اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا ہے، اور حیرت نہیں ہے ایسا حکیم بھی ساتھ ہے، ہائے 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 ہائے، ایسا شافی بھی ساتھ ہے، جس نے مجھے نظر دی ہے، جس نے مجھے آنکھیں دی ہے بھی ان کے ساتھ، پھر بھی یہ اتنا بیمار آخر ہے کیوں؟ بس رونے والوں اب دوسری طرف پھر نگاہ کو پھرایا، اب کیا دیکھا؟ ایک ہی رسی میں کئی بیویاں قید ہیں، ہائے حسین، ایک ہی رسی میں کئی بیویاں قید ہے۔ رونے والوں تڑپ گئی، اس سے رہا نہیں گیا، جلدی سے گئی، ہاں بیویوں بتاؤ تم میں بڑی بیوی کون سی ہے؟ تم میں سالار بیوی کون سی ہے؟ سب نے اشارہ کیا، جو 72 کی ماتمدار تھی، جو شبیر کی عزادار تھی نا، سب نے کہا کہ ہم میں بڑی بیوی یہ ہے، سالار بیوی یہ ہے۔ رونے والوں قدموں پہ گر کر کہتی ہے یہ بعد میں پوچھوں گی کہ چادر کس نے لوٹی ہے، یہ بعد میں پوچھوں گی کہ تیری چادر کس نے لوٹی ہے، یہ بعد میں پوچھوں گی کہ تو نے ہتھ کڑیاں کیوں پہنی ہیں، یہ بعد میں پوچھوں گی، لیکن پہلے یہ بتا یہ جو خون رو رہا ہے تیرا لگتا کیا ہے؟ ہائے حسین، یہ جو خون رو رہا ہے تیرا لگتا کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے یہ میرا بیمار بھتیجا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرا بھتیجا ہے۔ رونے والوں جب کہا نا میرا بھتیجا ہے، وہ کہتی ہے ہاں ہے بھی بھتیجا، بیمار بھی اتنا ہے کہ خون رو رہا ہے۔ بی بی تو اسے کہتی کیوں نہیں؟ ابھی میں پڑھوں گا اور سن کے آپ روئیں گے۔ بی بی ہے بھی تیرا بھتیجا، بیمار بھی اتنا ہے کہ خون رو رہا ہے، تو اسے کہتی کیوں نہیں؟ جس نے مجھے آنکھیں دی ہے، جس نے میری بینائی بحال کی ہے، اس کو کیوں نہیں کہتی؟ رونے والوں اسی سن کی 3 یا 3.5 یا 4 سال کی سکینہ آگے بڑھی، سکینہ آگے بڑھی، سکینہ آگے بڑھی اور رو کر کہتی ہے اسے مت رلاؤ، جس نے تجھے آنکھیں دی ہے نا یہ اس غریب کا بابا ہے، یہ میرا بابا ہے، مجھے پوچھو میں یتیم ہو گئی ہوں، ہم لوٹے گئے ہیں، ہم مارے گئے ہیں، ہمارا کچھ نہیں بچا۔ جزاک اللہ۔ بس رونے والوں ایک لفظ اور، عبادت ہو گئی۔ مجھے ایمان سے بتائیں، اللہ نہ کرے جو بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، صاحب اولاد ہیں، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی نابینا ہو، ڈاکٹروں سے بھی مایوس ہو جائے، حکیموں طبیبوں سے مایوس ہو جائے۔ رونے والوں اگر اچانک اس کی بیٹی
دیکھنے لگے. مجھے بتاؤ اس کا باپ، اس کا والد کتنا خوش ہوگا؟ یہ کوئی حد ہے؟ کوئی پیمانہ ہے؟ کوئی معیار ہے؟ جی جو مایوس تھا اچانک سے بیٹی دیکھنے لگی اور بابا بابا کر کے گلے لگی. رونے والوں جب گلے لگی ہے نا، حیرت بھری نگاہوں سے کہتا ہے ہاں بیٹا تو تو نابینا تھی، بیٹا تو تو نابینا تھی، یہ دیکھ کیسے رہی ہو؟ کہتی ہے بابا آپ کو پتہ نہیں ہے نا، ہمارے ہی باغ میں ایک حکیم آیا ہوا ہے. اللہ اکبر. بابا ہمارے ہی باغ میں ایک حکیم آیا ہوا ہے. بابا بابا تعجب ہے کہ اس کا جسم نہیں ہے. بابا صرف سر ہے، نیزے پر قرآن پڑھ رہا ہے. بابا یہ اس نے کرم کیا ہے. رونے والوں باپ تھا نا، کوئی خوشی کا پیمانہ ہے؟ کوئی معیار نہیں. جلدی سے اٹھا، اٹھ کر کہتا ہے بیٹا بیٹا جلدی کرو نا، آگے چلو میں پیچھے چلتا ہوں. چل کے ان کا شکریہ بھی ادا کریں، ان کو کھانے کی دعوت بھی کریں. مسافر ہیں، پتہ نہیں کھایا بھی ہوگا یا نہیں، کچھ پیا بھی ہوگا یا نہیں. چل کے میں ان کی دعوت بھی کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. رونے والوں بس میں نے ختم کر لیا. یہ بچی چند قدم تو، کامران عباس چند قدم تو یہ بچی چلی ہے. خدا جانے کیا یاد آیا، تڑپ کر کہتے ہیں بابا 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 آپ ادھر نہ آئیں. ہائے 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 ہائے. بابا آپ ادھر نہ آئیں، بابا بابا آپ ادھر نہ آئیں. بیٹا کیا میں شکریہ ادا نہ کروں؟ رو کر کہتے ہیں بابا بابا شکریہ میں ادا کر لوں گی. جن کا شکریہ ادا کرنے چلے ہو نا، ان کے سروں پر چادریں نہیں ہیں بابا، ان کے کھلے ہوئے بال ہیں بابا. خدا جانے کس نے چادریں لوٹ لی ہیں، اجڑے ہوئے ہیں، لٹے ہوئے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم سیم الذین ظلموا ایم القلب.